الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العظيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی تعلیم فرمائی اور اللہ کے احکامات جو بھی امت میں بطور تعلیم آئے، دشمن دین نے ان کو مجروح کرنے کی پوری کوششیں کی اور کبھی کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا کہ جس موقع میں انہوں نے اس کے اوپر حملہ نہ کیا. آج کے زمانے میں بھی اس طرح کے متعدد حملے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. والیوم دیکھیں، کم کریں، بند کر کے آن کریں. ٹھیک ہے، والیوم کم، ہاں ادھر رخ کریں، بس ٹھیک ہے. ایکو بند کر دینا، ایکو اگر ہے تو بند کر دینا. چھوڑ دو، اس کو رہنے دو بس. اچھا ایسے ہی صحیح ہے، اس کو پھر چیک کر لیں گے. آئے تو موقع نہیں، چھوڑ دو بس رہنے دیں. وقت نہیں، آج ہم نے 9 بجے بس کرنی ہے کیونکہ ہم نے کسی جگہ جانا ہے. تو ایک سوال مجھ سے بڑی کثرت سے ہوتا ہے، آج میرا ارادہ ہے میں اس کے حوالے سے بات کر دوں. وہ سوال عام طور پر مردوں کی طرف خواتین کا ہوتا ہے. جو بھی لوگ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سوال کثرت سے پایا جاتا ہے، اور سوال اتنا کثرت سے ہو چکا ہے کہ یہ سوال ہی ایک پروپیگنڈا بن چکا ہے. بعض سوال ہوتے ہیں انسان کے علم کے سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض سوال انسان کی سمجھ کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ شکوک و شبہات بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. چنانچہ موجودہ زمانے میں ایک فتنہ نکلا فیمنزم کا، اور میں سوال کی طرف آؤں گا لیکن یہ باتیں تمہید کے طور پر ذکر کرنا ضروری ہے. فیمنزم کے اس فتنے نے ایک بات واضح کی ہے، اور وہ یہ بات واضح کی ہے کہ مرد کو عورت کی کوئی ضرورت نہیں اور عورت کو مرد کی کوئی ضرورت نہیں. عورت کے ذریعے سے اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتی ہے یا اکیلی رہ سکتی ہے. مرد کے ذریعے اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے اور اکیلا رہ سکتا ہے. اور اس فیمنزم کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ مرد ہمیشہ عورت کے لیے فٹ نہیں ہوتا. مرد عورت کو ہمیشہ ڈی مورلائز کرتا ہے. مرد ہمیشہ عورت کو بے وقوف سمجھتا ہے، بے وقوف کہتا ہے اور بے وقوف بناتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس لائٹ کا اور اس لائٹ کا مقابلہ کرنا شروع کر دوں. بات سمجھ رہے میری؟ یہ دروازہ اچھا ہے یا وہ دروازہ اچھا ہے؟ ہاں جی، اب یہ دروازہ اپنی جگہ اچھا ہے، وہ دروازہ اپنی جگہ اچھا ہے. یہ کتاب اپنی جگہ اچھی ہے اور یہ کتاب اپنی جگہ اچھی ہے. مجموع زوائد اپنی جگہ اچھی ہے، بذل مجہود اپنی جگہ، یعنی صحیح بخاری اپنی جگہ اچھی ہے، قرآن مجید اپنی جگہ اچھا ہے. لیکن جس نے کبھی قرآن کا انکار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو
وہ کہتے ہیں صحیح بخاری اچھی ہے، دیکھو صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ باقاعدہ فتنہ ہے منکر قرآن کا۔ اور جن کو حدیث کا انکار کرنا تھا وہ صحیح بخاری اور قرآن کو مد مقابل کھڑا کر دیتا ہے، حالانکہ قرآن بھی دین کو سمجھانے کے لیے ہے اور بخاری بھی دین کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ہے ہمارا جو اس بات پہ مصر ہے کہ قرآن اچھا ہے، بخاری اچھی ہے۔ What is this way؟ چنانچہ جس طریقے سے یہ بڑا طبقہ لوگوں کو گمراہ کر کے قادیانی بنا رہا ہے کہ حدیث ودیث کچھ نہیں ہوتی، سب جو ہے قرآن ہے، جو کچھ ہے حسبنا کتاب اللہ، حضرت علی کے سامنے بھی نعرہ لگا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ حضرت علی کہتے سنت و رسول پہ آؤ، وہ کہتے نہیں ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ تو کیا ہے بات یہ ہے کہ کبھی سلوگن کچھ اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ حدیث کا انکار کرنے کے لیے حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کو پیغمبر ثابت کریں۔ دیکھو قرآن کا ترجمہ جب میں اپنی مرضی کا کروں گا تو تب میں اپنا مطلب نکال سکوں گا، اگر میں نے مطلب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب کا کر دیا پھر میرا مطلب تو غلط نکل آئے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اسی طریقے سے جس معاشرے میں مرد عورت میں دراڑ ڈلانی ہے ان کو آپس میں مقابلے پہ کھڑا کر دو۔ عورتیں کے مرد خراب ہیں، مرد گندے ہیں، مرد ایسے ہیں، مرد ویسے ہیں، مرد اس طرح، مرد اس طرح، تو عورت کو مرد کے مد مقابل کھڑا کر دو۔ اب سمجھیں، ایک دفتر کے اندر 2 اکائی ہیں، ایک دفتر میں 2 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک یقیناً ماتحت ہوگا اور ایک یقیناً مافوق ہوگا، ایک یقیناً فرما بردار ہوگا، باس ہوگا، ایک باس ہوگا اور ایک اس کے نیچے ہوگا۔ ایسے ہی ایک دفتر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں 2 باس ہوں۔ ہاں 2 باس ہو سکتے ہیں لیکن وہ درجہ وائز، ایک بڑا باس ہوگا ایک چھوٹا باس ہوگا۔ ایسے ہی کون سا دفتر ایسا جس میں سارے باس برابر؟ چنانچہ جب ایک گھر کی اکائی بنے گی، ایک گھر کی ترتیب بنے گی، تو اس گھر کی ترتیب کے اندر، اس گھر کی ترتیب میں ایک کو بڑا بنائیں گے، دوسرے کو ماتحت بنائیں گے۔ بچے کہنا شروع ہو جائیں ہمارے حقوق ہی نہیں ہیں، ہمارے حقوق تو تم لوگوں نے خراب کر دیے، لہذا ماں باپ ہی خراب ہیں۔ میرے ایک ساتھی زمانے تک باہر ملک میں رہے تو کہنے لگے 50 سال تک مرد عورت ساتھ رہے تو آپ سے الگ ہوگی۔ میں کہا وہ کیا ہوا کہ جی بریک اپ ہو گیا۔ اب بریک اپ تھوڑی ہوتا ہے، تم تو 50 سال سے ساتھ رہ رہے تھے۔ کہا جی وہ تو ساتھ رہ رہے تھے لیکن ہم نے شادی نہیں کی تھی۔ کہا کیوں؟ شادی کے اندر اولڈ فیشن ہے، پرانا فیشن ہے، آج کل وہ فیشن ہی نہیں۔ چنانچہ مغربی ممالک میں شادی نہیں ہے، نکاح نہیں، بہت کم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے نے نکاح کو رکھا ہوا ہے، ہندوستانی معاشرے نے شادیوں کو رکھا ہوا ہے، چاہے وہ رسموں کے ساتھ ہوتی ہیں چاہے وہ کیسی ہوتی ہیں، لیکن نکاح کا وجود ہے۔ ابھی جو فتنہ ایک فیمنزم کا چل رہا ہے، ہمارے بہت عزیز ساتھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو ہم نے کبھی ان کی بیٹی سے ہم نے کبھی یہ اگر ان سے نکاح کر لیتی ہیں کیونکہ ان کی ایج بھی کافی ہوگی، 40+ ہو چکی، کہنے لگے شادی تو ہمارے لیے آج کے زمانے میں حلال ہی نہیں ہے، آج کل کوئی مرد قابل اعتبار ہی نہیں، ہم کس پہ اعتبار کر کے شادی کریں؟ میں جانتی ہوں ایک مرد کو، ایک شخص کو میں جانتی ہوں، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی مجھے عقلاً ثابت کر کے دو۔ تو میں نے کہا بی بی ماشاءاللہ بہت آپ سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ آپ 1 مہینے کا 2.5 لاکھ کماتی ہیں تو سمجھداری ہو سکتی ہے، اس سے کم تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بی بی آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، لیکن پہلے مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ آپ کے والدین کو پتہ تھا کہ آپ اتنی اچھی بنیں گی، آپ کے والدین کو پتہ ہونا چاہیے تھا، ایک اوپر سے آسمان سے رسید آتی نا کہ آپ کی جو بیٹی ہونی ہے اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اگر آپ اپنے گھر میں اس کو لانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھیجیں، نہیں تو نہیں بھیجیں، ہے جی ایسے ہی۔ اس طریقے سے تو یعنی آپ نے ہر چیز کو سپر مارکیٹ کا ایک آئٹم سمجھ لیا کہ یہ آئٹم ہے، اس کو میں نے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، اس کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن لکھی ہونی چاہیے، یہ ڈسکرپشن ہوگی تب میں لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ نے یعنی اس کو منع کرو، صحیح کو آپ نے نکاح کو بھی وہی ڈسکرپشن سمجھ لیا، انسان کو تو آپ نے منڈی بنا دیا، انسانیت کو آپ نے منڈی بنا دیا، یہ کیا طریقہ کار؟ چنانچہ اس طریقے کی بات ہوتی ہے
کہ جناب خواتین کے حقوق بیان کیے جائیں. خواتین کے حقوق ہیں. بھی ہم نے کبھی مردوں کے حقوق بیان کیے؟ آپ نے کبھی اس طرح کہا مردوں کے حقوق بیان کیجیے؟ ہاں، ازدواجی زندگی میں جو جس کے حقوق ہیں وہ بیان کرنے ضروری ہیں، وہ ہم کرتے بھی، اور وہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ کوئی جتنا منع کرے ہم وہ کریں گے، ہم ضرور بتائیں گے. لیکن ذہن میں رکھیے گا، جہاں کہیں کمپیریٹیولی آپ کہیں گے کہ مردوں کے حقوق بیان کریں تو وہ غلط ہے. جہاں ہم کمپیریٹیولی کریں گے خواتین کے حقوق بیان کریں، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ جہاں آپ کمپیریٹیولی کسی کے حقوق بیان کریں گے تو بچہ بھی مجھ سے غصے ہوگا، ہاں ابو آپ ٹھیک نہیں، آپ نے فلاں موقع پہ مجھ سے غصہ کیا تھا، آپ نے فلاں موقع پہ میری بات نہیں مانی تھی، آپ نے فلاں موقع پہ، اور یہ چلا جائے گا چینل کے اوپر، کرے گا ابا کو بدنام. ایسے ہی جیسے عورتیں آ کے شوہروں کو بدنام کرتی ہیں، شوہر آ کے عورتوں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ جہاں معاشرہ ایک دوسرے کے لیے امداد کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی معاشرے کو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول تو انگریزوں نے سکھایا. چنانچہ عورتوں کے فضائل بہت ہیں، مرد کے فضائل بہت ہیں، تربیت اولاد میں معاملات اور مسائل بہت سارے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ ان سب چیزوں کے کا بیان بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ڈاکو بھی بنتے ہیں نا لوگ، ہیں جی. ایسا نہیں پرانے لوگ ہی ڈاکو تھے، کوئی نئے لوگ ڈاکو نہیں ہیں. جو نئی جنریشن ہے وہ تو پرانے لوگ ڈاکو ہوا کرتے تھے، وہ گھوڑے پہ آتے تھے، لوٹ کے چلے جاتے تھے. نئی جنریشن 13 سال 14 سال کے بچے مرڈر کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں جناب. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. جہاں ہم شریعت سے متجاوز کریں گے وہاں معاملات خراب ہوں گے. تو ہمارے بہت سے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں جب عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں نے عورتوں کو مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے، ماتحت بنا کے رکھا ہوا ہے. تو وہاں ہماری خواتین پھنس جاتی ہیں، کہتی ہیں بھئی اب ہمیں کچھ بتاؤ کہ اسلام نے، آپ ڈیفینسو لیول پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم ڈیفینسو لیول نہیں، اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں، بیان اب، اور آپ بیان کرنا شروع کر دیں. کیوں بھائی اب ڈیفینسو موڈ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اب سامنے والے سے بات کریں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو کریں نا، اس کی ضرورت. فوراً ڈیفینسو موڈ پہ چلے جائیں، نہیں 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 اسلام نے تو یہ دیا، اسلام نے تو وہ دیا. بھائی تم نے کیا دیا عورت کو؟ تم نے عورت، مطلب یہ ہے کہ تم عورت کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہو؟ عورت کو کون سے مقام؟ کوئی ایک قاعدہ کلیہ بیان کرو کہ جس میں کوئی اعتراض نہ ہو. کتنی ریسرچ ہوئی ہیں، کتنی تحقیقات دنیا کے اندر ہوئی ہیں، ان ساری تحقیقات کے اندر ایک بات کھل کے آئی ہے. جو گھر سے باہر نکل جاتی ہے خاتون، وہ کہتی ہے میرے ساتھ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا. جو خاتون گھر سے باہر نکلی ہے اس نے آخر ایک مقام پہ آ کے کہا میرے ساتھ بہت برا ہوا. ایک خاتون بہت بڑی ڈاکٹر کی شادی ہو گئی، اور مجھے یعنی آپ ذرا سمجھیے کہ پورے پاکستان کے اندر ڈاکٹرز تو وہ والے بہت ہیں، لیکن لیڈی ڈاکٹر ایک ہی ہے، بہت بڑی ڈاکٹر. میرے ساتھ یہ ہوا، میں اتنی بڑی ڈاکٹر ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ ہوں. میں نے کبھی بھی، آج آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، دیکھ لیجیے گا ان باتوں کو آپ نوٹ کر لو. 1 سال کے بعد آپ کے یہ نظریات نہیں ہوں گے. درمیان میں اس کا جھگڑا مگڑا ہو گیا اور مجھے بھی برا بھلا کہا جس کے ریفرنس سے، کچھ عرصے بعد پھر آپ تو نہیں، وہ میں جو سوچ رہی تھی نا غلط سوچ رہی تھی. اب یہ بات ہے. میں نے کہا بی بی آپ یہ بھی غلط سوچ رہی ہیں، آپ کا یہ نظریہ بھی غلط ہے. یقین کریں، ایک چھوٹی سی مثال، بڑی اہم مثال. اس پنکھے کو میں کہوں یہ لائٹ بن جائے، بن تو جائے گا، پھر بڑی مشکل ہوگی، ہے نا؟ بن تو جائے گا جناب، اس کو مولڈ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، اور اس میں کہیں جا کے لائٹیں لگائیں گے، اور پھر جا کے یہ لائٹ بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن بٹن دبائیں گے تو یہ رہے گا پنکھا ہی. لائٹ دے گا، گھما گھما کے دے گا، آپ بھی تنگ ہو گے، میں بھی تنگ ہوں، ہے نا؟ ٹھیک. تو اس کی فطرت روشنی دینا نہیں، اس کی فطرت ہوا دینا ہے. اس کا بٹن دباؤ، ہوا دینا شروع کر دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں کرے گا. ایسے ہی پانی کی فطرت ہے کہ اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر چڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے جی؟ نیچے سے اوپر چڑھانے کے لیے کتنے پائپ لگانے پڑتے ہیں اور جناب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اوپر سے نیچے لگانے کے لیے صرف ٹوٹی کھولو،
کو دیا جائے گا؟ ہے جی، اوپر سے ڈلو بھر کے پھینکو دڑام سے نیچے آئے گا نا، اوپر تو نہیں جائے گا. ہے جی، کیا ہے پانی کی فطرت ہے نیچے آنا، وہ نیچے بڑی آسانی سے آ جائے گا بغیر کسی خرچے کے آ جائے گا. لیکن اوپر جانے کے لیے بڑا زور لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑتی ہے نا. ہماری ضرورت ہے اوپر لے کے جانا، اس لیے ہم کرتے ہیں. فطرت کے خلاف ہے. جب عورت فطرت کے خلاف جائے گی، جب مرد فطرت کے خلاف جائے گا، بڑا مسئلہ ہوگا، بڑا ہی مسئلہ ہوگا. میرے جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کی عمر ہے ابھی تو 40+ ہو گئی. آج سے 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھ سے بھی بات ہوئی ان کی، کہنے لگی کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ بش. پاکستان کی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی اتنی ہے لیکن اتنی کثرت سے نہیں. جی، اس کی ایک بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس خاتون کی ایک بیٹی بھی ہے. کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں تو مرد ہوں، اللہ نے مجھے لڑکی بنا دی. پھر اس نے اپنے کسی دوست کے کہنے کے اوپر چہرے پہ ریزر لگائی اور داڑھی اس کی نکل آئی، داڑھی نکل آئی، اور اس نے مردوں کی طرح کوئی معاملہ کیا، جاب وہاں پر کر دی مردوں کی طرح. پھر کوئی آلہ ملتا تھا کیف ٹائپ، ٹھیک ہے، اس کو اپنے جسم پہ جڑوایا کہ میں مردوں کی طرح پیشاب کر سکوں. ہارمونل چینجز کی دوائیاں کھائیں، اور وہ ہارمونل چینجز نے بڑا مسئلہ کیا، بہت تنگ کیا. 10 سال میں تقریباً 6 سے 7 سرجری ہوئی. اس کا مجھے پتا، اس کے بعد مجھے پتا نہیں. اتنی سرجریاں ہوئیں، اور ابھی سچویشن ہے کہ ڈپریشن میں. ہمارے استاد نے ہمیں جب جو اس کے اوپر معاملہ جو LGBT کے معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ دیکھو وہ ہے نا، ایک وزیر اعظم جاتے ہیں پاگل خانے کے اندر، تو ایک پاگل سے ملتے ہیں، تو پاگل کہتا ہے تم کون ہو؟ کہتا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. کہ پاگل خانے میں آنے سے پہلے میں بھی یہی تھا. وزیر اعظم تھا. تو لگے پھر مختلف چیزیں، بڑا لمبا قصہ ہمارا استاد سنایا کرتا تھا. تو آپ کل سے سمجھنا شروع کر دیں یار میں تو اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، ٹھیک ہے. بیوی صبح اٹھانے آئے تو اس کے بیگم پہلے وزیر کو بھیجو، سپاہی کو بھیجو، وہ بجائے اور کہ صدر صاحب آپ اٹھنا چاہیں گے، پہلا میرا کھانا بلی چیک کرے، اس کے بعد کتا سونگے، اس کے بعد میں کھاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا، ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں. خیر مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے لیکن میں ایسے بتا رہا ہوں. چلے تو کیا ہے کہ وہ پہلے یہ ہوگا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. تو بیوی کیا کہے گی؟ فوراً اپنے ابا کو فون کرے گی، اس کے ابا کو فون کرے گی، وعلیکم السلام، ان کو ذرا لے کے جانا ہے. کہاں لے کے جانا ہے؟ جی وہ پاگلوں کے ہسپتال میں لے کے جانا ہے، دماغ میں لگتا ہے کوئی کسر آ گئی ہے، ٹھیک ہے. پھر ڈاکٹر کہے گا ہاں میڈم آپ ایسا کریں کہ ان کو کھانے کے اندر دوائی ڈال کے دیں تاکہ یہ سو جائے کرے، اس کا دماغ خراب ہوا پڑے. کیوں جی؟ کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ لے تو کیا وہ وزیر اعظم بن جائے گا؟ ایسے کوئی مرد سمجھ لے میں عورت ہوں تو کیا عورت بن جائے گا؟ ایسے کوئی عورت سمجھ لے میں مرد ہوں تو وہ مرد بن جائے گی. لیکن آج کا ہمارا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ باقاعدہ تحریک چلے LGBT کے نام سے، باقاعدہ تحریک چلے گی، اور ہمارے ملک میں بھی وہ قانون پاس کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے، عجیب و غریب چیز ہے. تو انہیں جس بندے کا دماغ خراب ہے اس کو کریں. اچھا یہ تو یہاں تک ہے نا، یہ تو یہاں تک ہے. اس سے آگے کا بتاؤں آپ کو، باقاعدہ ایک تنظیم بنی ہے، باقاعدہ تنظیم بنی ہے کتوں کی، کہ ہم تو ارے بھائی یہ کیا کرتے ہیں. اس کو 2 پہ کرو نا، جی اوپر سے 2 پہ کرو جی. الحمدللہ
کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، باقاعدہ تنظیم بنی ہے کتوں کے بارے میں، اور انہوں نے باقاعدہ کاسٹیوم بنوائے ہیں، انسانوں نے کاسٹیوم بنائے ہیں، اور ان کے یعنی اس تحریک کے اندر 10 لاکھ لوگ شامل ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم کتا تھے، غلطی سے انسان بن گئے، اور انہوں نے باقاعدہ کاسٹیوم بنائے، $16,000 کے کاسٹیوم بنائے۔ باقاعدہ ان کی تحریک ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے، بسوں میں ہماری الگ جگہ رکھی جائے، ٹرینوں میں ہماری الگ جگہ رکھی جائے، پارکوں میں ہمیں کھیلنے دیا جائے کتے کی شکل میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اس بات پہ ہنسی ہے، لیکن اس بات پہ ہنسی نہیں آتی کہ عورت کہتی ہے میں غلطی سے مرد تھا، میں عورت بن گئی ہوں۔ عورت یہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے جب ہم اپنے خالق سے دور ہوں گے، یاد رکھیے گا ویسے ویسے ہم فطرت سے دور ہوں گے۔ دیکھو یہ پہلے دن نہیں ہوا، بلکہ ایک وقت لگا اس معاشرے کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شراب بھی پینے دی، جنہوں نے اپنے بچوں کو زنا بھی کرنے دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے ہر چیز حلال کر دی، وہ دیندار لوگ اپنے بچوں پر ریسٹرکشن لگاتے ہیں۔ 2 بچوں کو موبائل، جو دیکھنا ہے دیکھیں، جو گند دیکھنا ہے دیکھیں، جو کچرا دیکھنا ہے دیکھیں۔ اور مجھے ایک کوئی بہت بڑے لیول کی کوئی خاتون ہے، ایسی کوئی مسئلے کے ذریعے سے مجھ سے بات ہو، کہنے لگے میں نے تو اپنی بچی کو شراب بھی چیک کروائی، سب چیز چیک کرائی تاکہ اس کو یہ نہ رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیوی آپ نے وہ جو فلاں جگہ پہ نکاح کیا ہے تو وہ بندہ بھی تو آپ کی بچی پہ نظر رکھے ہوئے نا، آپ نے اسی وجہ سے اس سے ڈیورس لی، تو وہ کیوں لیا آپ نے کہ وہ بندہ میری بچی پہ نظر رکھے ہوئے، وہ کیوں لی؟ میں نے کہا آپ کی بچی کو یہ کریز نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسے؟ تو فون تو رکھ دیا، پھر 4-5 دن کے بعد میسج آیا، جی میں نے واقعتاً آپ کی بات پہ سوچا، اس وقت مجھے غصہ آیا، مجھے اتنا سخت غصہ آیا تو شراب بھی چیک کروائی۔ ایک طرف آپ اس بات پہ پریشان ہیں کہ میری بچی جو ہے نفسیاتی مریض بن رہی ہے اکیلا رہنے کی وجہ سے، اور اوپر سے آپ اس کو شراب بھی چیک کروا رہے ہیں۔ خیر وہ کچھ ظاہر بات میں آپ کو نہیں سنا رہا، تو آپ لوگ کہیں گے یہی کہاں تھا کہ ایران توران کے لے کے آ رہا ہے۔ تو ہم جب فطرت سے دور ہوں گے، یقین کیجئے کہ بے چین ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ہماری فطرت بنائی، فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اللہ نے اسی فطرت کے اوپر ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اسی فطرت کے اوپر ہمیں اللہ نے پیدا فرما کے رکھا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس فطرت سے دور ہوں گے ہمیشہ نقصان ہوگا۔ تو وہ فطرت شریعت ہے، قانون شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوگی تو یقین کیجئے تباہی ہے، اور قانون شریعت ہر موقع پہ پتہ کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ جو لوگ ایسے فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی بات سننی بھی نہیں، ان کے قریب بھی نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ یہ طبیعت انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جس کی طبیعت ایسی بن چکی ہے، کیا کہ گناہ کیے بغیر چین نہیں آتا، اللہ کو ناراض کیے بغیر چین نہیں آتا، اللہ کی ناراضگی مول لیے بغیر سکون نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ فطرت خراب ہو رہی ہے۔ اپنے فطرت کو خراب کرو، یہ ایک جگہ پہ رکے گا نہیں۔ یہ ایک نوجوان ملا، کہنے لگا مجھے شراب پینے سے نشہ نہیں آتا، تو کیا میرے اوپر شراب حرام ہوگی؟ میں نے سنا تھا کہ جس کو نشہ آتا ہے اس کے لیے حرام ہوتی ہے، جس کو نشہ نہیں آتا اس کے اوپر حرام نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بیٹا کیا عمر ہے؟ 18 سال عمر ہے، کہ شراب سے نشہ ہوتا ہی نہیں۔ اب میں اس کے ساتھ ٹیبلٹ کھاتا ہوں تو تب مجھے نشہ ہوتا ہے، ورنہ مجھے نشہ نہیں ہوتا۔ کہ گناہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے، نہ گناہ اپنے آپ کو روکنے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے، بات سمجھیے، ہم اپنی فطرت کے اندر دیکھیں، اپنے مزاج میں دیکھیں، کون سی چیز میری ایسی ہے جو خلاف شرع ہے، کون سی ایسی چیز ایسی ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کا عزم کریں، ارادہ کریں۔ جب اس کو ارادہ اور عزم کریں گے تو تب ہم آگے بڑھ سکیں گے، وگرنہ اللہ سے تعلق، نماز میں اللہ سے جوڑ بنانا اور اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اس کی کیفیت نہیں ملتی، کبھی بھی نہیں ملتی۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا
کہ اللہ سے تعلق کی میں اتنی کوشش کروں، ایسا کروں ویسا کروں، لیکن مجھے اللہ سے تعلق کی کوئی کیفیت مل ہی نہیں رہی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک سیدھی سی بات بتاؤں کہ آپ فلاں اسکول میں جاب کرتے ہیں؟ ہاں جی جاب کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ باہر ایک لڑکا جا رہا ہے، اس کو کہیں ہے یونیفارم کیوں نہیں پہنا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ دیکھ کے کہے گا سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھوڑی ہوں، میں اس اسکول میں تھوڑی پڑھتا ہوں جو آپ مجھ سے یونیفارم کا پوچھ رہے ہیں۔ اب اپنے اسکول کے بچوں سے یونیفارم کا پوچھیں، بات صحیح ہے نا؟ عقل میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے یار، میں تو بیکن میں پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے عسکری کا یونیفارم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تو وہاں کا یونیفارم پہنوں گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کیفیات اسی کو دیتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ذاک طعم الایمان، ایمان کا مزہ اسی کو آتا ہے جو اس لائن میں آتا ہے۔ اب اسکول میں داخل ہی نہیں ہوا، آپ کو یونیفارم کیسے وہ بن جائے گا؟ جب تک ہم فطرت دین سے دور رہیں گے اس وقت تک وہ کیفیات اللہ کی طرف سے نصیب ہی نہیں ہو سکتی، وہ نماز اللہ کی طرف سے نصیب ہی نہیں ہو سکتی، وہ تلاوت اللہ کی طرف سے نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ تو کیسے ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں؟ ایک پیغام میں دیتا ہوں، اگرچہ بہت سے لوگ اس بات سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا ڈر تو لگے۔ ہم مستقل اس بات پہ خوش فہمی میں ہیں جیسے انتہائی معافی کے ساتھ ہم مسلمانوں کا طبقہ بالکل 100% تو نہیں، اگر یہ کہوں 50% تو میری بات غلط نہیں ہوگی، ہم بالکل اسی خوش فہمی کے اندر ہے جس میں یہودی تھے۔ یہ کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے خاص ہیں، ہم اللہ کے مقرب ہیں، ٹھیک ہے۔ لن تمسن النار، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اگر کسی کو چھوئے گی تو صرف 40 دن، اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا نظریہ ہے، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کو تم نے کیا اللہ سے وعدہ لیا؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جھٹلائیں گے نہیں اور تمہیں جہنم میں ڈالیں گے 40 دن اس کے بعد نکال لیں گے، یا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ پہ وہ باتیں کرو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارا بھی وہی ہے، ہمارا مغفرت ہو جائے گی، نکل جائے، چھوڑ دیا۔ جیسی غفلت یہودیوں کی ہے ویسی غفلت مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی میری اس بات سے اللہ ناراض ہیں، میرے اس طرز سے اللہ ناراض ہے، میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہے۔ یہ فکر ہی پیدا نہیں ہوتی، یہ فکر ہی نہیں جمتی، نہ اولاد کے سامنے اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، نہ میاں بیوی اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا سبق ہے ہماری زندگی کا۔ میرے استاد محترم کہنے لگے آج ایک مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں کہوں کہ بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑی خانقاہیں اس میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ ختم بخاری ہے، ختم قرآن، اس کا درجہ نفل کا ہے، نفل کا درجہ ہے۔ کہ میرے پاس ایک چھٹی تھی، بڑے عالم ہے، ایک چھٹی تھی جمعے کی، میں نے کہا بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 70-75 سال عمر ہوگی، ایک دن آرام کروں گا، سبق جمعرات کو ختم ہوئے، جمعے کو آرام کروں گا، ہفتے کو میں نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، آپ کا دونوں جگہوں کا ٹکٹ ہم دیں گے، بس آپ آئیں۔ چنانچہ یہاں سے کوئٹہ کا ٹکٹ، پھر کوئٹہ سے وہ ایک دن سفر میں کوئٹہ، تو کہا آپ ایسا کریں کہ جلدی پہنچ جائیں گے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، جہاز پہ چلے جائیں۔ جہاز کا ٹکٹ دیا، اور پھر وہاں سے اسلام آباد کا ٹکٹ دیا، اور پھر اسلام آباد سے ہمیں گاڑی لے کے گئی، کتنے ہزار کی گاڑی، وہ گاڑی لے کے گئی ہمیں ٹیکسلا، وہاں پہ جا کے میں نے 2 بیان کیے، ایک سبق کے اندر اور ایک عصر کے بعد 2 بیان کیے۔ اس کے بعد ٹکٹ دیا ڈائریکٹ کراچی کا، یعنی وہاں سے بٹھایا اسلام آباد سے ڈائریکٹ ٹکٹ دیا ہم کراچی ہے۔ کہ ایک نفل چیز کے اوپر انہوں نے 1.5-2 لاکھ کا خرچہ کیا، کہ میرے ساتھ میرا شاگرد بھی تھا، ظاہر بات ہے بڑے ہیں تو ہر چیز اپنی سنبھال نہیں سکتے، تو ایک نفل کام کے اوپر۔ لیکن جو چیز فرض ہے
کہ اپنا تزکیہ کرواؤ، فرض ہے. گناہ چھوڑنے کا مزاج بناؤ، فرض ہے. اپنے گناہ کی اصلاح کرواؤ، فرض ہے. اس فرض کو مفت میں بھی نہیں کرواتے، اس فرض کی طرف توجہ فری میں بھی نہیں. نفل کام کے اوپر ہم کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک فرض کام کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ نے سلب توفیق، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. کون؟ آپ لوگ نہیں، مولوی لوگ. تو مولوی لوگ امت کے مقتدا یہ کر رہے ہیں تو عام عوام کا کیا کہنا؟ تو وہی اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. جب انسان اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے، احوال کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو دیکھو کیا ہوتا ہے. عید کے اوپر کپڑے بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، مارکیٹیں بھر جاتی ہیں. ایسا ہے نا، مارکیٹوں پہ جگہ نہیں ملتی. وہ جناب میرے دوست ہیں کئی دکان والے، کہتے عید کے دن فجر کی نماز میں بھی کسٹمر کھڑا ہوتا ہے. 7 بجے 8 بجے ہے نا ہم عید پڑھتے ہیں، وہ 10 بجے والے، وہ 7 بجے 8 بجے کسٹمر جاتے ہیں. پوری رات کا خوش نصیب ہوتے ہیں جب 5 بجے دکان بند ہو جائے، ورنہ بس ہو جاتی، لڑکوں کی بس ہو جاتی ہے کہ اپنے لباس بدلنے کی ٹینشن ہے. تو کیسے لوگ کرتے ہیں؟ جب اپنے آپ کو بدلنے کی ٹینشن لگے گی. قلیل من عبادی، اللہ کے بندوں میں بہت تھوڑے جو اپنے احوال پہ نظر رکھتے ہیں، جو پیچھے لگ جاتے ہیں. یار مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوڑنا ہے، مجھ سے یہ عمل نہیں چھوٹ رہا، مجھے چھوڑنا ہے. مجھ سے یہ اچھی عادت نہیں اپنائی جا رہی، میں نے اپنانی. تو میں بات کر رہا تھا، بس یہ آخری بات ہے کیونکہ آج میرا درس جلدی ختم ہونا، مجھے کہیں جانا ہے. کسی نے سوال پوچھا کہ تہجد میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں اٹھ پاتا. میں کہ بات میں عام نہیں کر رہا، میں خاص لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن آج میرے دل میں شدت سے آ رہا ہے کہ میں عام بتاؤں. تہجد میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ لوگ اس کو، اس لیے بتا رہا کہ میں اس کو سنوں. اللہ میرے دل میں اتارا کہ جی تہجد میں اٹھا نہیں جاتا. راتیں اتنی، وہ ان کے شہر میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے 7 بجے، تو 7 بجے عشاء ہوتی ہے، 7:15 7:30 بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور گھر کی خواتین جلدی نماز پڑھ لیتی ہیں. اور اس کے بعد فجر کی نماز ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں 4:45 بجے 4:45 بجے، لگے کہ فجر کی بھی تو یعنی اتنی بڑی رات ہے. یعنی 7 بجے مطلب 10 گھنٹے کی رات مل رہی ہے سونے کے لیے. اس کے باوجود بھی تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی. سوچا تھا کہ سردیوں میں تہجد کی عادت بنا لیں گے، نہیں ہو رہی. الارم بھی لگایا، ساتھی کو فون بھی کیا ہوا ہے، فلاں کو بھی کہا ہوا ہے، فون بھی بجتا رہتا ہے، امام صاحب سے بھی بولا ہوا ہے، وہ بھی جگاتے ہیں، جاگتے نہیں. اگلے دن شرمندگی ہوتی ہے. ان کی پہلی بات تو انتہائی مبارک ہو کہ آپ نے کوشش کی، آپ نے اس کو اہمیت دی. کہاں اہمیت ہے؟ کون اہمیت دیتا ہے اعمال؟ کون اہمیت دیتا ہے مسلح کو؟ کون یہ چاہتا ہے اس مسلح کے اندر میرے آنسو جذب ہوں؟ اس مسلح کے اندر میں، بچہ ٹافی کے لیے روتا ہے نا، بچہ ٹافی کے لیے روتا ہے تو کیسے اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے مالک کے سامنے کبھی بچے کی طرح روئیں تو دیکھو دل کو کیسا سرور ملتا ہے. لگے کہ میں نے کہا سب سے پہلے تو اس بات کی مبارک ہو کہ آپ کو فکر ہے، آپ نے اتنے لوگوں سے کہا. لیکن ایک بات یاد رکھو، تہجد میں اٹھنا بہت آسان ہے اور تہجد میں اٹھنا ناممکن ہے. میں مشکل کی طرف نہیں جا رہا. تہجد میں وہی اٹھے گا جس کو اللہ اٹھائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ یا تو فرشتہ بھیجتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، جی میں ادھر ادھر کی بات کرنی رہا، بخاری کی روایت ہے. فرشتہ دیکھتا شاباش علیک لیلۃ طویل، علیک لیلۃ طویل، لمبی رات سو جا، تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا، تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا، تھوڑی دیر بعد. قلما یجوز، تھوڑے ہی ہیں جو پار لگاتے ہیں، سب سوئے رہتے ہیں. اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں نا اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں. جس کو نہیں چاہتے وہ جتنا منت کر لے، زور لگا لے، نہیں اٹھنے دیتے اللہ. اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. جب انسان فکر کرتا ہے، اب دیکھو کہ تم ان لوگوں، جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، ٹھیک ہے نہیں چھوڑنے گناہ، لیکن اس کے ساتھ ایک اور عزم بھی کر لو. کیا؟
کہ میں نے اللہ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑنا، کہ گناہ نہیں چھوڑتا کوئی بات نہیں، اللہ جی میں آپ سے مانگوں گا مجھے گناہوں کے ساتھ آپ اٹھائیں، مجھے میری گندگیوں کے باوجود آپ اٹھائیں۔ آپ بھائیوں کو کہہ رہے ہو، دوستوں کو کہہ رہے ہو، مولوی صاحب کو کہہ رہے ہو، آپ اللہ کو تو کہو نا۔ اور یقین کرنا ڈرامیٹکلی آپ کی آنکھ کھلے گی، اور ایسے کھلے کہ آپ کو یار میں تو ابھی 3 بجے سویا، پھر 5 بجے آنکھ کھل گئی، کیسے کھل گئی سمجھ میں نہیں آیا، میں تو ابھی سویا ہوں 1 بجے، پھر میری آنکھ کیسے کھل گئی؟ کہ اللہ اٹھاتے ہیں، اللہ ہی بندے کو جگاتے ہیں، ورنہ بیٹھے بیٹھے انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک مولوی صاحب اور ایک مؤذن صاحب آئے بنگلہ دیش میں، اور کہنے لگے حضرت ہم یہ مسجد والوں سے بہت ناراض ہیں، بہت غصے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ کہ حضرت ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جاگتے رہے، تو وہ اذان ہوئی تو میں نے کہا تھوڑا سا میں آنکھ لگا لیتا ہوں، پھر مجھے جگا دینا نا۔ پھر اذان، ہمارے ہاں اذان وقت داخل ہوتی ہو جاتی ہے، پھر آدھے پونے گھنٹے بعد نماز ہوتی ہے۔ میں نے آنکھ لگائی ہے تو مؤذن نے کہا کہ لوگ آئیں گے تو مجھے اٹھا دیں گے، میں امام صاحب کو جگہ دیتا ہوں۔ مؤذن صاحب بھی سو گئے، کا بندہ ہے اس نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے سب چلے گا، ہم پیچھے سوئے ہوئے، واہ، تو یہ تو کبھی ہونے والی بات ہے، لیکن یہ انسان کو فکر ہو، اللہ سے مانگ کے سوئیں۔ دیکھو اس کا عزم کرو بھی، اس کا عزم کرو۔ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں علماء، عرب علماء نے فضائل الشتاء کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ فضائل الشتاء مطلب سردیوں کے فضائل، کہ دن چھوٹے راتیں لمبی، دن چھوٹے راتیں لمبی، مطلب کم از کم 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تب بھی نیند پوری ہو جاتی ہے، 1.5 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں تب بھی نیند پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کو اہمیت کوئی دے نا، جب اہمیت موبائل کو دیں گے تو میسجوں میں لگے رہیں گے، واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے، دوسری چیزوں میں لگے رہیں گے، اور جب اہمیت مصلح کو دیں گے تو پھر مصلح کھینچے گا اپنی طرف۔ ہمیں مصلح کیوں نہیں کھینچتا؟ اس لیے کہ ہم نے مصلح پہ جگہ نہیں بنائی۔ ہمیں موبائل کھینچتا ہے اس لیے ہم نے موبائل میں ہم نے جگہ بنائی۔ میں نے اپنے دیکھا والد صاحب کو، ماشاءاللہ میرے اور بھائی کی لڑائی ہوتی تھی، ایک جتنی عمر کے تھے تو لڑائی تو ہونی ہے نا، طبیعی بات ہے، تو نہیں لڑے گے تو بچے ہی کہاں سے ہوئے بھائی؟ جو چیز وہ لے گا وہی مجھے پسند ہے، جو چیز میں لوں گا وہی اس کو پسند ہے۔ جس گلاس میں نے پانی پینے اسی گلاس میں اس نے پینے، لیکن اس کا منہ نہ لگا وہ لڑائیاں تو ہونا طبیعی بات ہے نا ایک عمر کے بچوں کی۔ تو لڑائی تو مجھے دفتر میں لے جاتے تھے، چلو جی، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ 2 منٹ ملتے تھے، اوپر قرآن مجید لے کے 2 منٹ 5 منٹ ملے، تھوڑی دیر ملے قرآن مجید لے کے، تو وہ ایک دل لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارا بھی مصلح پہ دل لگے، ہمارا بھی نماز میں دل لگے، تو اس کے لیے انسان کو دل لگاتا ہے تو لگتا ہے، ورنہ نہیں لگتا۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات بس یہیں تک ہے۔ وآخر دعوانا